ہاں یہ پانچوں حروف کے واسطے سے تمہاری دعا قبول ہوگی. اگر تمہارا ظاہر اور باطن پاک ہے تو 13 مرتبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ جب طہارت آئے گی، ظاہری بھی طہارت باطنی، تو اللہ کی محبت بھی آئے گی، مولا حسین کی محبت بھی آئے گی. تو فرمایا دم علی الطہارہ، ہمیشہ طہارت میں رہو، یعنی ہمیشہ وضو میں رہو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا. یہ نہیں بتلایا کہ صرف دنیا کا رزق بھی بڑھے گا، آخرت کا بھی رزق بڑھے گا. دیکھیں وضو میں کیا تکلیف ہے، شیطان کرنے نہیں دیتا. الوضو سلاح المومن، اگر وضو آپ نے کر دیا تو آپ کا سلاح ہے، یہ ذرا ہے، شیطان دور بھاگ جائے گا. لہذا ہزاروں بہانہ بنائے گا، کہے گا وضو نہ کر. امام کے ساتھ، امام کا صحابی ہے، امام نماز ظہر کا وقت ہوا، امام نے کہا وضو کر، کہا مولا میں وضو سے ہوں. کہا پھر بھی وضو کر، یعنی وضو ہے تو بھی جب نماز کا وقت ہو تو ہر نماز کے لیے وضو کر. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر ظہر تک جو تم نے گناہ چھوٹے چھوٹے کیے وہ سب معاف ہو جائے. بڑے گناہ نہیں، چھوٹے گناہ. پھر اسی طرح سے اگر نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے اور تم نے وضو سے دوبارہ وضو کیا تو بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وضو کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے. وضو میں کوئی نقصان نہیں ہے. جب ہم وضو کرتے ہیں، جو وضو کے قطرات ہوتے ہیں ان سے فرشتے بنتے ہیں جو قبر برزخ میں آپ کے غلام و نوکر ہوتے ہیں. صلوات پڑھی محمد. کتنا فائدہ، پھر بھی شیطان ہمیں وضو کرنے نہیں دیتا. فرمایا وضو کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا سونے سے پہلے ضرور وضو کرو، تو کیا ہوگا؟ پوری رات کا سونا عبادت بن جائے گا. دیکھیے سونے کا وقت بہت اہم ہے، استغفار کر کے سو جاؤ. اور جو اٹھتے ہو نا صبح، یہ بھی بہت اہم وقت ہے. جب بھی اٹھو تو سجدے میں چلے جاؤ اور شکر ادا کرو. کتنے لوگ دنیا میں مر گئے، سوتے ہوئے مر گئے، زلزلہ آ گیا مر گئے، سانپ بچھو نے کاٹا، گیس لیک ہو گئی. پروردگار تو نے مجھے زندگی دی ہے صحیح سلامت کے ساتھ، میں اٹھا ہوں بستر سے، شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو. طاقت دے، ہمت دے کہ آج میں اپنی توبہ مکمل کر لوں اور تیرے حقوق، تیرے بندوں کے حقوق ادا کرے. یعنی پہلا کام سجدے میں جانا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیز یہ وضو اتنا آسان عمل ہے، مستحب. فرمایا اگر وضو کے حالت میں کوئی مر جائے تو اسے بھی خدا شہادت کا درجہ عطا فرماتا. بتائیے کتنا آسان ہے خود جنت حاصل کرنا. وہ اتنا قریب ہے. صرف وضو، کوئی ایک تیر نہیں کھایا آپ نے، صرف ہمیشہ وضو میں رہے، رزق بھی بڑھے گا. اور اگر مر گئے تو خدا کہتا ہے شہید ہو کے مرا. البتہ شہادت کے درجہ آتے ہیں، چھوٹا درجہ مل جائے گا اسے، وہ بھی شہید کہلائے گا کیونکہ ہمیشہ وضو سے. اور وضو سے عقل بڑھتی ہے. اور جو خواتین اپنے میاں کے لاکھوں تومان یا روپے خرچ کرتے ہیں نا میک اپ پہ، اگر وضو سے رہے ہمیشہ تو 10 سال جوان تر نظر آئیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. میک اپ کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ آکسیجن جو ہے نا، وضو جتنی مرتبہ کریں گے کھال کو آکسیجن تو تر و تازہ ہے، کھال بوڑھی نہیں ہوگی. وضو کرنے والے 10 سال جوان تر نظر آتے ہیں. تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی، مگر شیطان ملعون کرنے نہیں دیتا. صلوات پڑھے محمد و آل. عزیزان گرامی، اسی طرح سے قرآن میں ہر چیز کا حل ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کبھی محتاج نہ رہے، اہل بیت نے ہر چیز بتلائی، کبھی محتاج نہ رہے. اور امام زمانہ یا حضرت عیسیٰ کے اصحاب میں اس کا شمار ہو. کتنی بڑی بات. دنیا میں کبھی محتاج نہیں ہوگا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو ان کے اصحاب، امام زمانہ عیسیٰ کے اصحاب ایک ہی ہے، تو وہ کیا کام کریں؟ قبر سے اٹھایا جائے گا. فرمایا وہ ہر روز یا ہر رات سورہ مریم کی تلاوت کرے. صلوات پڑھ دے محمد و آل. کبھی محتاج نہیں رہو گے. اور جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ کے اصحاب میں آپ شامل ہوں گے. سورہ مریم کا فائدہ. سورہ مریم کی جو پہلی آیت ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے، قاف ہا یا عین صاد. سورہ عرفہ میں امام حسین نے
یہ جملے ادا کیے, دعا ان کے ذریعے سے مانگی. حرز جواد جو آپ پہنتے ہیں نا انگوٹھی میں بازو میں کہ حفاظت سے سفر ہو, اس میں بھی یہ کاف ہا یا عین صاد. اور مولا علی کی اور شمبے کی دعا میں بھی ہے, جو ہر دن کی دعا, اللہ توفیق دے ہم سب کو, ہر دن کی ایک دعا اہل بیت نے بتلائی ہے حفاظت کے لیے, اس میں بھی یہ کاف ہا یا عین صاد کے صدقے میں اللہ میری حفاظت کر. حرز جواد میں بھی ہے. پھر مولا علی علیہ السلام کی ایک دعا ہے, اس میں مولا نے اور واضح کر دیا کہ اے خدا, یہ ہمیں سکھایا, ہم کاف ہا یا عین صاد کے آغوش میں رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب تو یہ تفسیر بیان کر دی نا مولا نے, اے خدا ہمیں کاف ہا یا عین صاد کا آغوش عطا فرما. پتا چلا یہ کوئی حلیم ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے دعا قبول ہو رہی ہے, جن کے ذریعے سے آپ کی حفاظت ہو رہی ہے. اب جو مفسرین نے لکھا, مولا علی نے تو بتا دیا یہ ہستیاں ہیں, لیکن جو مفسرین نے تفسیر بیان کی, فرمایا کاف سے کربلا والے ہیں, آخر ہے صاد, اور صاد سے مراد صبر حسین اور صبر زینب ہے. دنیا میں مثال نہیں, حسین کی صبر کی بے مثال ہے, اور پاک بیوی زینب کی صبر بھی بے مثال ہے. فرمایا اگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اللہ کو واسطہ دے, اللہم انی اسألک بحق کاف ہا, یہ پانچوں حروف کے واسطے سے تمہاری دعا قبول ہوگی. اگر تمہارا ظاہر اور باطن پاک ہے تو 13 مرتبہ یہ دعا پڑھنا کافی ہے. لیکن اگر گناہ کی غلاظت ہے تو پھر ہر انسان کے لیے الگ ہے, کوئی 100 مرتبہ ذکر کرے اللہ کو واسطہ دے کاف ہا یا عین صاد کا, کوئی 200 مرتبہ, اور سب سے زیادہ 1001 مرتبہ اگر واسطہ دیں گے آپ کی دعا جلد قبول ہوگی. صلوات پڑھے محمد. یہ کربلا والے ہیں, کون سی چیز ہے جو اہل بیت نے ہمیں نہیں بتلائی ہے, ہر چیز سکھلائی ہے. اب دیکھیے پروردگار نے نبی پاک سے کہا, یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 203 ہے, یا احمد ابغض دنیا و اہلہا, بتا دو میری اپنی امت کو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو دنیا کا عاشق تو دور کی بات ہے, دنیا سے بغض رکھو, دنیا سے نفرت کرو, اور جو دنیا پرست ہے ان سے بھی نفرت کرو. بہت اہم حدیث. اس حدیث پہ اگر آپ عمل کریں گے اور گناہوں سے پاک رہیں گے, یقیناً محبت خدا مل جائے گی, یقیناً محبت اہل بیت مل جائے گی. مولا علی نے پوری تفصیل بیان کی, یا احمد, اے میرے محبوب احمد, ابغض دنیا و اہلہا, دنیا بھی سے بغض نفرت کر. دنیا فانی ہے, کوئی یزید بنا دنیا کی محبت کی وجہ سے, فرعون بنا دنیا کی محبت, شمر بنا, حرملا بنا, دنیا کی محبت انسان کو شمر بناتی. نبی پاک نے فرمایا یا رب ومن اہل الدنیا, یہ دنیا پرست کون ہے؟ اب سنیے, یہ مولا علی فرما رہے ہیں, اور اس دنیا پرستی کی لعنت سے نکلے. اپنے اپنے گریبان میں دیکھیے دنیا پرستوں کا تعارف نہج البلاغہ میں مولا علی کروا رہے ہیں. فرما اہل الدنیا من کثر عقلہ, اہل دنیا وہ ہے جو زیادہ کھاتا ہے. زیادہ کھانے کے بعد شوگر بھی ہوتی ہے, بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے. مولا علی کہتے ہیں, حدیث ہے کہ اکثر لوگ کو جو اللہ نے عمر دی ہے پوری نہیں گزارتے. اللہ نے دیے 100 سال اور وہ چلے جاتے 60 سال. کیوں؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے. مولا علی کے قبرستان میں جا کے پوچھو کیوں بھائی میں مر گئے تم؟ بولے زیادہ کھانے کی وجہ سے. یہ دنیا پرستوں کی صفت ہے. پھر دوسرا جملہ سنیں, یہ دسترخوان پہ ڈائننگ ٹیبل پہ